بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ایجوکیٹر آن لائن کلاسز میں میں ہوں آپ کی معلمہ روزینہ عمران، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتہ مضمون اسلامیات میں ہمارا آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ تو چلیے اب ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ اس کی پڑھائی ہم جب ہمارا لائیو سیشن ہوگا تب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تفصیلی سوالات کی جانب یا مشقی سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے تفصیلی جواب دیں۔ اس کے 3 کوسچنز ہیں، الف ب ج، یہ تینوں ہم اپنے نوٹ بک میں آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ اب ہمارا ہے دوسرا سوال، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی کہ آپ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مصارف زکوٰۃ کہلاتی ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی السبیل اللہ وابن السبیل، سورہ توبہ آیت نمبر 16۔ اس کا ترجمہ ہے صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے۔ تالیف قلوب سے مراد یعنی کہ جن کے دل اسلام کی طرف راغب کرنے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں یعنی کہ ان کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ تھے مصارف زکوٰۃ۔ اب تیسرا سوال ہے، سوال نمبر ج، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت جو آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی۔ اس کا جواب ہے زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43.2، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے 3 تفصیلی جوابات۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں۔ میں نے اب سلائیڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ بک پر کیا جانے والا کام اور کتاب پر کیا جانے والے کام واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر جوابات کی جانب، یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس کا جواب ہے زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال نمبر ب، زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر سوال نمبر ج، زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ اس کا جواب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟
اس کا جواب ہے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا سوال ہے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی معروضی مشق کی جانب۔ آپ یہ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کتاب پر کیا جانے والا کام، یہ آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ڈیش ہیں، اس کا جواب ہے پاک ہونا۔ نمبر 2 زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے اور ڈیش کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، یعنی زکوٰۃ۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیش ہے، نعمت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ڈیش پاک ہو جاتا ہے، مال۔ اب ہمارا سوال نمبر 4 ہے درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اور غلط فکرات کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، کراس، کیونکہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں دولت خرچ کرنا، یہ جواب غلط ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، درست۔ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے دراصل مال میں اضافہ ہوتا ہے، درست۔ مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، درست۔ پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 درست جواب پر دائرہ لگائیں یا ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے سونے کا نصاب کتنا ہے، یعنی کہ کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے سونے کی، کتنے تولے ہونا چاہیے؟ 5.5 تولے، 6 تولے، 7.5 تولے، 8 تولے۔ تو اس کا درست جواب ہے 7.5 تولے۔ یہ کام بھی آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد۔ تو اس کا درست جواب ہے 1 سال بعد۔ اگلا سوال مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورہ توبہ اور سورۃ الغاشیہ۔ تو اس کا درست جواب ہے سورہ توبہ میں۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ دشمنی کا، منافقت کا، وعدہ خلافی کا، ہمدردی کا۔ تو اس کا درست جواب ہے ہمدردی کا۔ پھر ہے مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ یہ آخری ہے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 5، 6، 7، 8۔ تو اس کا جواب ہے 8۔ تو یہ تھے میرے پیارے بچوں ہمارے تفصیلی اور مختصر جوابات جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کی معروضی مشق جو آپ نے اپنے کتب پر لکھنی ہے۔ تو آج آپ کا گھر کا کام ہے تفصیلی اور مختصر جوابات نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور معروضی مشق کتاب پر لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔